رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء للعاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ سورہ حج اور آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ، اور اللہ کی جو مسجد حرام ہے یعنی بیت اللہ، اس کے طواف سے بھی وہاں جانے سے بھی روکنے والے کافر ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے اہل ایمان کو بھی روکتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے 1400 صحابہ اکرام جو تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں اور جا کر طواف کر آئیں، عمرہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہے تو صبح آپ نے صحابہ کو کہا کہ تیاری کریں، عمرہ کے لیے جانا ہے۔ 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر کے یہاں سے مدینے سے چلے حدیبیہ کے مقام پر۔ ان کو وہاں سے پتہ چلا، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، وہ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو کبھی بھی مکے میں نہیں آنے دیں گے تاکہ تمہارا عمرہ ہو، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور مسجد حرام جو ہے اس سے بھی روکتے ہیں۔ حالانکہ مسجد حرام جو ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا وہ گھر، وہ کیا ہے؟ سوا للعاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں، دونوں جس طرح چاہیں اس کی عبادت کریں، وہاں بیٹھیں، کوئی پہلی صف میں ہے، کوئی دوسری میں ہے، کوئی طواف کرے، کوئی دعا کرے، وہاں عبادت کرے، صحیح کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، باہر سے آئے یا مکہ کا رہائشی ہو، سب کے لیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بڑا آ جائے تو وہ تھوڑی بہت ترمیم کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن سب کے لیے اللہ نے اس گھر کو برابر بنایا ہے، بیت اللہ کو، وہاں کے رہنے والے، باہر سے آنے والے۔ تو کیوں روکا انہوں نے؟ اصل میں یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ روک کر دیکھ لیں۔ سن 6 ہجری کے اندر انہوں نے 1400 صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت آقا جب مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے اور مکہ بھی فتح نہیں ہوا، سارا کنٹرول کافروں کے پاس ہے، مشرکین کے پاس ہے، سارا بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، کفر و شرک ہے۔ حضور مدینے سے اب دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس ابا جان ابراہیم نے جس گھر کو بنایا میں اس کا طواف بھی کروں، عمرہ کروں۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کی اس میں بھی حکمت تھی، اللہ نے کہا یہ طواف کی بات کر رہے ہیں یا آپ کی آمد اس کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ دن دور نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ کے صبر کا ایسا اللہ بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ مکے کا طواف تو دور کی بات ہے، اللہ نے آپ کو مکے کا سرتاج بنانا ہے۔ تو سارے عرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بادشاہ اور سرتاج بنا دیا۔ وہ دن آیا، پھر اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔ وہی بڑے بڑے چودھری قطاریں باندھ کر قیدیوں کی طرح کھڑے ہیں کہ آج شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب خبر ہوئی، مکہ فتح ہوا، تو سامنے کھڑے راستے میں، کئی تو بغیر کہنے کے ہی اپنے بڑے بڑے لوگوں کو آئے اور بڑا بڑا جتھے کا جتھا وہ سامنے موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کہا حضور ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، شرط کوئی نہیں ہماری، ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے اور جو تکلیفیں دینے والے وہ بھی کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا اے مکے والو کیسا سلوک کروں آپ سے؟ کہا وہی سلوک کرو جو بھائی بھائیوں سے کرتے ہیں۔ کہا پھر یوسف علیہ السلام ان نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، میں محمد آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ جاؤ، میں کوئی تمہارا گناہ نہیں گنتا، نہ تم کو میں کوئی شرمندہ کرتا ہوں، سزا تو دور کی بات ہے، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پر پھر اتنی بڑی کامیابی ہوئی
وہ پوری عمر ستانے والے ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اور ان حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہند بنت عتبہ وہ بھی مسلمان ہو گئی، سیدنا معاویہ بھی مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے اور بھی کافی۔ تو اللہ نے پھر ان کے لیے قرآن میں یہ سورہ حدید میں بھی فرمایا کہ پہلے اور پچھلے، یہ نہ کوئی کہے کہ فتح مکہ پر جو صحابہ مسلمان ہوئے اب وہ ہم ان پر فتوے لگائیں۔ اللہ نے فرمایا پچھلے اور آگے والے، پہلے اور بعد والے، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو لہذا وہ سب صحابہ ہیں۔ آج کچھ نہ جاننے والے اور اپنی پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگے یا کیا مفادات ہیں ان کے، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم الراشدون صحابہ، ہم المفلحون صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا صحابہ، اور جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، ساری کائنات کے ولی مل بھی جائیں نبی علیہ السلام کے ایک ادنا صحابی کے پیر کی خاک نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے ولی مل جائیں، اس لمحے کا مقابلہ نہیں جس لمحے انہوں نے محبت سے، ایمان سے، نور ایمان کی نگاہوں سے حضور کا دیدار کیا، اس لمحے کا مقابلہ ساری دنیا کے ولی کر سکتے نہیں۔ تو پھر صحابہ کے بارے میں تم اپنی اپنی زبانیں کھولو اور ان کو کہو یہ اور وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا، اور حضور نے بھی منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا تذکرہ کیا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی وہاں ارادہ کرے گا شرک و بدعت سے لے کر عام چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ جا کر بیت اللہ میں کرے یا اس کا ارادہ کرے، اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ جو حرم میں جا کر کوئی بھی گناہ کرے، کسی قسم کا ظلم، زیادتی، کوئی اسلام کے منافی، اپنی مرضی سے کوئی ادھر ادھر کی بات، اور اللہ کی یہ رحمت ہے بیت اللہ کے اندر آج بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی بندہ اٹھ کر اپنی رائے یا اپنی طرف سے کوئی بات دین کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا منصوبہ پیش کرے، وہ نہیں چل سکتا، نہ وہ چلنے دیتے ہی ہیں، فوراً سپاہی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ان کو لے جاتے ہیں کہیں دور مقام۔ اللہ نے اس کو برکت کا مرکز، رحمت کا مرکز، قرآن و سنت کا مرکز شروع سے آج تک رکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جو جگہ تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا اور اس جگہ کی نشاندہی کی۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے بھی کی تھی اور حضرت آدم نے بھی کی۔ طوفان نوح میں جب وہ مٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا، جبریل امین آئے، انہوں نے وہ پرانی بنیادوں کو واضح کیا کہ یہاں بنیاد تھی جہاں یہ اللہ کا گھر تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اور کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ دونوں باپ بیٹا مل کر ایک پتھر لگا رہے ہیں، دوسرے پتھر لا رہے ہیں، مزدوری کا کام کر رہے ہیں، مستری کا کام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اور اللہ کا گھر بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرنا، اس لیے اس گھر کو تیار کرو جو نجاست ہے، بتوں کی پلیتی، اندر گھر بیت اللہ رب کا اور اندر مورتیاں اور بت سجائے ہو۔ اللہ نے فرمایا اس بیت اللہ کو پاک اور صاف کر دو، یہاں شرک والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو پاک کر دو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، پر رکع سجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنا لیا، پھر کہا کہ اب تم لوگوں کو پکارو۔ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کیسے ابراہیم کو کہا، انہوں نے پھر آواز دی، اللہ نے پوری دنیا تک حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ جس روح نے لبیک کہہ دیا اس نے اللہ کے گھر میں پہنچنا ضرور ہے۔ جس روح نے کہا لبیک میں، تو اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، اللہ اس کا بندوبست وہاں سے کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دعا کیا کرو، اللہ مجھ کو اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری کا موقع نصیب فرمانا۔ وہ تو ایک نور و تجلیات کا مرکز ہے، وہاں بندہ پہنچ جائے تو دنیا کا پیچھے ہر چیز انسان کو ختم ذہن سے نکل جاتی، وہ ایک نظارہ ہی علیحدہ ہے۔ بڑی بڑی دنیا کے دل موم ہو جاتے ہیں وہاں جا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ اونچی آواز سے رو رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔
ایسا وہ سما ہے اور ایسی بہار ہے، اللہ کا وہ ایسا کامیاب دینے والا وہ گھر ہے بیت اللہ، تو جس کی تعمیر انبیاء، جس کا طواف نبی کرتے رہے، اور جس کا طواف میرے نبی کرتے رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا طواف جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان و علی، حضرت حسن و حسین اور دیگر صحابہ انہوں نے کی، وہ ہے بیت اللہ جس کے صحن میں سارے نبیوں کے قدم لگے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، صحابہ کے قدم لگے، اہل بیت کے، وہ ہے بیت اللہ، معمولی گھر تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ لوگوں کو کہو کہ آ جاؤ بھئی اللہ کے گھر، اب گھر تیار ہے اس کی حج کے لیے، طواف کے لیے، یاتوکا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اے میرے ابراہیم پکارنا آپ کا کام ہے، دیکھنا دور دراز سے، گھاٹیوں سے، وادیوں سے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی دبلے پتلے اونٹوں پر بیٹھ کر لمبے لمبے سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر کر کے دور دراز سے، اس وقت کا ٹائم دیکھو کہ اونٹوں پر بیٹھ کر، سواریوں پر بیٹھ کر، اس طرح کی سواریاں تھیں، کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے، مختلف ممالک سے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اس وقت سے حج، اور آج بھی اللہ کی رحمت سے 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا بیت اللہ کے اندر دن اور رات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل فج عمیق، دور دراز کے لمبے سفروں سے، مشکل ترین سفروں سے، گھاٹیوں وادیوں سے لوگ آپ کی دعوت پر آئیں گے اور بیت اللہ کا آ کر طواف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا